آیت نمبر 72 سے آغاز کر رہے ہیں۔ کل جمعۃ المبارک کے موقع پہ ہم نے اس کو ٹچ کیا تھا، تو اس میں حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب انہوں نے اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی تو اللہ پاک نے ان پر پھر کون سا عذاب نازل کیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی۔ کس کو؟ حضرت ہود علیہ السلام اور جو آپ پر ایمان لائے ان کو۔ اور فرمایا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور فرمایا جو ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان والے نہ تھے۔ اب اس کا واقعہ میں نے کل شروع کیا تھا۔ اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ قوم عاد احقاف میں رہتی تھی۔ احقاف عمان اور حضرموت کے درمیان علاقہ یمن میں ہے۔ قوم عاد نے زمین کو فسق و فجور سے بھر دیا تھا۔ یہ لوگ بت پرست تھے۔ ان کے ایک بت کا نام صدا، ایک کا سمود اور ایک کا حبا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے انہیں توحید کا حکم دیا، شرک و بت پرستی، ظلم و جفاکاری کی ممانعت کی، لیکن وہ لوگ نہ مانے اور آپ کی تکذیب کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ زور آور کون ہے۔ ان میں سے چند آدمی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے جو بہت تھوڑے تھے، اور وہ بھی مجبوراً اپنا ایمان چھپائے رکھتے تھے۔ ان مومنین میں سے ایک شخص کا نام مرسد بن سعد تھا، وہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا۔ جب قوم نے سرکشی کی اور اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی اور زمین میں فساد کیا اور ستم گاریوں میں زیادتی کی اور بڑی بڑی مضبوط عمارتیں بنائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش روک دی۔ 3 سال بارش نہ ہوئی۔ اب وہ بہت مصیبت میں مبتلا ہو گئے، اور اس زمانہ میں دستور یہ تھا کہ جب کوئی بلا یا مصیبت نازل ہوتی تھی تو لوگ بیت الحرام میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت کو دور کرنے کی دعا کرتے تھے۔ اس لیے ان لوگوں نے ایک وفد بیت اللہ کو روانہ کیا۔ اس وفد میں 3 آدمی تھے، جن میں مرسد بن سعد بھی تھے۔ یہ وہی صاحب ہیں جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں امالیق کی سکونت تھی، اور ان لوگوں کا سردار معاویہ بن بکر تھا۔ اس شخص کا ننہال قوم عاد میں تھا۔ اسی علاقے سے یہ وفد مکہ مکرمہ کے حوالی میں معاویہ بن بکر کے یہاں مقیم ہوا۔ اس نے ان لوگوں کی بہت عزت کی اور نہایت خاطر و مدارت کی۔ یہ لوگ وہاں شراب پیتے، باندیوں کا ناچ دیکھتے۔ اس طرح انہوں نے عیش و نشاط میں 1 مہینہ بسر کر دیا، حالانکہ وہ اپنے علاقے سے چلے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے یہ مصیبت ہٹا دے، بارش کا نزول فرما دے، لیکن جب وہاں پہ عیش و عشرت میں پڑ گئے تو وہ بھول گئے۔ معاویہ کو خیال آیا کہ یہ لوگ تو راحت میں پڑ گئے اور قوم کی مصیبت کو بھول گئے، تو وہاں گرفتار بلا ہے۔ مگر معاویہ بن بکر کو یہ خیال بھی تھا کہ اگر وہ ان لوگوں سے کچھ کہے تو شاید وہ یہ خیال کریں کہ اب اس کو میزبانی گراں گزرنے لگی ہے۔ اس نے گانے والی باندی کو ایسے اشعار دیے جن میں قوم عاد کی حاجت کا تذکرہ تھا۔ جب باندی نے وہ نظم گائی تو ان لوگوں کو یاد آیا کہ ہم اس قوم کی مصیبت کی فریاد کرنے کے لیے مکہ بھیجے گئے ہیں۔ اب انہیں خیال ہوا کہ حرم شریف میں داخل ہو کر قوم کے لیے پانی برسنے کی دعا کریں۔ اس وقت مرسد بن سعد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، تمہاری دعا سے پانی نہیں برسے گا، البتہ اگر تم اپنے نبی کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تو پھر بارش ہوگی۔ اس وقت مرسد نے اپنے اسلام کا اظہار کر دیا
ان لوگوں نے مرصد کو چھوڑ دیا اور خود مکہ مکرمہ جا کر دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے بادل بھیجے، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک سیاہ۔ اس کے ساتھ آسمان سے ندا ہوئی کہ اے اکیل، اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے ان میں سے ایک بادل اختیار کر، یعنی جو تو چاہتا ہے وہ بادل برستا ہے۔ اس نے اس خیال سے سیاہ بادل کو اختیار کیا کہ اس سے بہت پانی برسے گا۔ چنانچہ وہ بادل قوم عاد کی طرف چلا اور وہ لوگ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، مگر اس سے ایک ہوا چلی جو اس شدت کی تھی کہ اونٹوں اور آدمیوں کو اڑا اڑا کر کہیں سے کہیں لے جاتی۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ گھروں میں داخل ہوئے اور اپنے دروازے بند کر دیے، مگر ہوا کی تیز سے بچ نہ سکے۔ اس نے دروازے بھی اکھیڑ دیے اور ان سب لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اور قدرت الہی سے سیاہ پرندے نمودار ہوئے جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام مومنین کو لے کر قوم سے جدا ہو گئے، اس لیے وہ سلامت رہے۔ قوم کے ہلاک ہونے کے بعد وہ ایمانداروں کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور آخر عمر شریف تک وہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ آگے قوم سمود کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کی برادری سے صالح کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، فرمایا اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ، تو فرمایا بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی۔ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ کا ناقہ ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ لَكُمْ، تمہارے لیے۔ فَذَرُوهَا، فرمایا تو اسے چھوڑ دو۔ کس کو؟ اس اونٹنی کو۔ اس اونٹنی کو تم نے ہاتھ نہیں لگانا، اس کو پکڑنا نہیں، اس کو چھوڑ دو۔ فرمایا تَأْكُلُ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ، کہ اللہ کی زمین میں کھائے، یعنی کہ اس کو نہ ایسے جس طرح ہم پچھلے زبان کوئی اپنا نا بھینسا وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی سارے گاؤں کی طرف سے یہ سان ہے، جدھر سے چاہے مرضی کھاتا پھرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ، اسے چھوڑ دو اللہ کی زمین میں کھائے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ تمہیں دردناک عذاب آ لے گا۔ اگر تم نے اس اونٹنی کو برائی سے ہاتھ لگایا تو پھر تمہیں عذاب آ جائے گا۔ فَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، اور یاد کرو جب تم کو عاد کا جانشین کیا۔ وَبَوَّعَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، اور ملک میں جگہ دی کہ نرم زمین میں محل بناتے ہو۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو۔ یہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ گنوائی جا رہی ہیں۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، فرمایا تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، تو اس قوم کے تکبر کرنے والے کمزور مسلمانوں سے بولے کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کے رسول ہیں؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، کہ صالح اچھا وہ جو کچھ لے کر بھیجیں گے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ آگے اسے انہوں نے جواب دیا کہ وہ ہمارے پیغمبر جو لے کر آئے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنت به كافرون، تو متکبر بولے جس پر تم ایمان لائے ہمیں اسے انکار ہے۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ قَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ،
پس ناکا کی کونچی انہوں نے کاٹ دی اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے اے صالح ہم پر لے آؤ جس کا تم سے وعدہ جو تم ہم سے وعدہ دے رہے ہو، یعنی کہ جو ہم کو تم عذاب سے ڈراتے ہو نا نعوذ باللہ، وہ ہم پہ تم لے آؤ اگر تم رسول ہو۔ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ اب صالح علیہ السلام ان کے آگے کیا جواب دے رہے ہیں؟ تو صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیرا اور کہا اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہوں کے غرضی ہی نہیں۔ اب قوم سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا، تو صالح نے فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانی آ گئی، تمہارے لیے نشانی کے طور پر اللہ کی یہ اونٹنی ہے، تو تم اسے چھوڑے رکھو تاکہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگاؤ ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور اس نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تم نرم زمین میں محلات بناتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے تھے، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ اس کی قوم کے متکبر سردار کمزور مسلمانوں سے کہنے لگے کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا رسول ہے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جس کے ساتھ انہیں بھیجا گیا ہے۔ تو متکبر بولے بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو۔ پس کافروں نے اونٹنے کی ٹانگوں کی رگوں کو کاٹ دیا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے اے صالح اگر تم رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں وعید سناتے رہتے ہو۔ تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندے پڑ گئے، تو صالح نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ سمود بھی عرب کا ایک ہی قبیلہ تھا، سمود بن رام بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے تھے اور حجاز و شام کے درمیان سرزمین ہجر میں رہتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے والد کا نام عبید بن عاصب بن ماسخ بن عبید بن حاز بن سمود ہے۔ قوم سمود قوم عاد کے بعد ہوئی، پہلے قوم عاد کا ذکر آپ سن چکے ہیں، اب اس کے بعد جو قوم سمود آئی اس کا ذکر سن رہے ہیں۔ اور حضرت صالح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کے بعد آئے، پہلے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہو چکا ہے، اب حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر۔ اب یہ جو ہم نے 7 آیتیں پڑھی ہیں نا، اس کا جو واقعہ ہے وہ اس میں تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم سمود کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ اور صرف اسی کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اس قابل ہی نہیں کہ وہ عبادت کا مستحق ہو، اللہ تعالیٰ ہی تمہارا معبود ہے۔ صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلا کر بھی سمجھایا کہ اے قوم سمود، تم اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد اس کا جانشین بنایا، قوم عاد کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر کے تمہیں ان کی جگہ بسایا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں رہنے کی جگہ عطا فرمائی۔ تمہارا حال یہ ہے کہ اگر گرمی کے موسم میں آرام کرنے کے لیے ہموار زمین میں محلات بناتے ہو اور سردی کے موسم میں سردی سے بچنے کے لیے پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے ہو، یعنی اللہ پاک کی اتنی تم پہ کرم نوازیاں، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں کفر و گناہ سے بچو کہ گناہ، سرکشی اور کفر کی وجہ سے زمین میں فساد پھیلتا ہے اور رب قہار کے عذاب آتے ہیں۔ قوم سمود کے سردار جندہ بن عمر نے حضرت صالح علیہ السلام سے عرض کی
اگر آپ سچے نبی ہیں تو پہاڑ کے اس پتھر سے فلاں فلاں صفات کی اونٹنی ظاہر کر دو، یعنی پتھر سے اونٹنی بنا کر ہمیں دکھا دو۔ اگر ہم نے یہ معجزہ دیکھ لیا تو آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ایمان کا وعدہ لے کر رب تعالیٰ سے دعا کی۔ سب کے سامنے وہ پتھر پھٹا اور اسی شکل و صورت کی پوری جوان اونٹنی نمودار ہوئی، جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح کی اونٹنی آئے، اسی طرح کی اونٹنی ان کے سامنے پتھر سے پیدا ہو گئی، اور پیدا ہوتی ہی اپنے برابر بچہ بھی جان دیا۔ اب اس سے بڑی نشانی یہ کہ جیسے اونٹنی ظاہر ہوئی تو اس میں سے اس کے برابر ہی بچہ پیدا ہو گیا، جتنی وہ بڑی تھی اتنا ہی بچہ بڑا تھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر چندہ تو اپنے خاص لوگوں کے ساتھ ایمان لے آیا، جب باقی لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے اور کفر پر قائم رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے متکبر سردار کمزور مسلمانوں سے کہنے لگے، کیا تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ حضرت صالح علیہ السلام اپنے رب کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا، بے شک ہمارا یہی عقیدہ ہے، ہم انہیں اور ان کی تعلیم کو حق سمجھتے ہیں۔ سرداروں نے کہا، جس پر تم ایمان رکھتے ہو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے اس معجزے والی اونٹنی کے بارے میں فرمایا تھا کہ تم اس اونٹنی کو تنگ نہ کرنا اور اسے اس حال پر چھوڑ دو تاکہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں جہاں سے چاہے کھائے، اور اسے برائی کی نیت سے ہاتھ نہ لگانا، نہ مارنا، نہ ہنکانا اور نہ ہی قتل کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ قوم سمود میں ایک صندوق نامی عورت تھی جو بڑی حسین و جمیل، بڑی مالدار تھی، اور اس کی لڑکیاں بھی بڑی خوبصورت تھی۔ چونکہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے اس کے جانوروں کو دشواری ہوتی تھی، یعنی اس کا چارہ وغیرہ نہ یہ اونٹنی کھا جاتی تھی۔ اب ایک آزمائش اللہ پاک کی طرف سے، اس لیے اس نے مستہ بن طاہر اور قیدار کو بلا کر کہا، اس حسین عورت کہ اگر تو اونٹنی کو ذبح کر دے اور میری جس لڑکی سے چاہے شادی کر دے، میری شرط یہ ہے کہ اس اونٹنی کو ذبح کر۔ یہ دونوں اونٹنی کی تلاش میں نکلے اور ایک جگہ پا کر دونوں نے اسے ذبح کر دیا، مگر قیدار نے ذبح کیا اور مستہ نے ذبح پر مدد دی۔ حضرت صالح علیہ السلام سے سرکشی کرتے ہوئے کہنے لگے، اے صالح، اگر تم رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں وعید سناتے رہتے ہو۔ تو انہوں نے بدھ کے دن اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ تم 3 دن کے بعد ہلاک ہو جاؤ۔ جب انہوں نے ایسے چیلنج کر دیا نا، اللہ کے پیغمبر کو للکار دیا کہ تم جو ہمیں عذاب کے متعلق بتاتے تھے وہ عذاب ہم پہ لے آؤ، تو پہلے دن تمہارے چہرے، تو آپ نے فرمایا پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور وہ لوگ اتوار کے دن دوپہر کے قریب اول ہولناک آواز میں گرفتار ہوئے، جس سے ان کے جگر پھٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ پھر سخت زلزلہ قائم کیا گیا، اور ان کی ہلاکت سے پہلے اولاً حضرت صالح علیہ السلام مومنوں کے ساتھ اس بستی سے نکل کر جنگل میں چلے گئے۔ پھر ان کی ہلاکت کے بعد وہاں سے مکہ معظمہ روانہ ہوئے، اور روانگی کے وقت ان کی لاشوں پر گزرے تو ان کی لاشوں سے خطاب کر کے بولے، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہ جو فرمایا ہاذ ناقۃ اللہ، اللہ کی یہ اونٹنی ہے، اس اونٹنی کی پیدائش سے حضرت صالح علیہ السلام کی کئی معجزات کا ظہور ہوا۔ ایک یہ کہ وہ اونٹنی نہ کسی پیٹھ میں رہی، نہ کسی پیٹ میں، نہ کسی نر سے پیدا ہوئی، نہ مادہ سے، نہ حمل میں رہی، اور نہ اس کی خلقت تدریجاً کمال کو پہنچی، بلکہ طریقہ عادیہ کے خلاف وہ پہاڑ کے پتھر سے اچانک ہی نمودار ہو گئی، اور اس کی یہ پیدائش ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایک دن وہ پانی پیتی اور دوسرے دن پورا قبیلہ سمود یہ پانی پیتا، یعنی اس پورے قبیلے کے برابر وہ اکیلی پانی پی جاتی، اور یہ بھی معجزہ ہے
کہ ایک اونٹنی ایک قبیلے کے برابر پانی پی جاتی، اور تیسرا یہ کہ اس کے پینے کے دن اس کا دودھ دوہا جاتا تھا اور وہ اتنا ہوتا کہ تمام قبیلہ کو کافی ہوتا۔ اگر پانی وہ زیادہ پیتی تو دودھ بھی اس کے حساب سے زیادہ دیتے، جو پانی کے قائم کام ہو جاتا۔ اور اتنے معجزات حضرت صالح علیہ السلام کے صدق نبوت کے زبردست دلیلیں تھیں۔ اور یہ جو فرمایا نا تتخذوا من سہولہا قصورا، اللہ پاک ان پہ اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے کہ تم زمین میں محلات بناتے تھے۔ یعنی قوم سمود نے گرمیوں کے لیے بستیوں میں سے محل بنائے ہوئے تھے، اور سردی گزارنے کے لیے پہاڑوں میں انہوں نے محلات پہاڑوں کو قرید کر بنائے ہوئے تھے۔ جس طرح آج کل دولت مند لوگ جو ہے نا وہ گرمیوں میں ٹھنڈے علاقے میں انہوں نے مکان بنائے ہوئے ہیں اور سردیوں میں میدانی علاقوں میں رہتے ہیں۔ تو آگے سے اللہ کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کا ذکر ہم کل کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک میں جو بھی اللہ پاک نے ہمارے لیے احکامات نازل کیے ہیں ان کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔